إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان واقعوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. یہ دو واقعے بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں، پھر اس ویڈیو کی حقیقت اور وہ روایت جو یہ بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دیکھ لیجئے یہ ویڈیو. دلی کی جماعت آئی ہوئی ہمارے ادھر. امیر صاحب آج صبح میرے گھر آئے ہوئے تھے، بہت سارا واقعہ سنایا. کل سے میں جماعت جا رہا ہوں، انشاءاللہ بس آپ لوگ دعا کرو. تو بہت سارا واقعہ سنا. ایک واقعہ ایسا سنا ہے میرا دماغ ہل گیا، بہت اہم واقعہ. میں نے سوچا کہ میں سناؤں تو میرے بھائی لوگ کو بھی پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ آج مسلمان کا بہت استھتی خراب ہے. آج ہم مار کھا رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں نا، وہ خود کی بدولت ہی. کوئی نہیں مارتا، میرا اعمال ہم کو مار رہا ہے. تو میرے بھائی واقعہ یہ ہے کہ صحابہ تھے، بہت محنتی تھے اور بہت اچھے کام والے تھے. سبھی بھائی مل کے پیسہ کماتے تھے، پر اس کی روزی میں نا برکت نہیں تھی. پیسہ آتا تھا کہاں چلے جاتا تھا اور کافی پریشان رہتا تھا، خوشحالی نہیں تھی گھر میں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم اتنے اچھے سبھی بھائی مل کے پیسہ کماتے ہیں لیکن میری روزی میں برکت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، بہت ٹینشن میں رہتے ہیں. تو بولا کہ حلال کی کماتے ہو؟ پوچھا کہ حلال کا کمائی ہے نا؟ بولا جی رسول اللہ حلال کی کمائی ہے اور ہم لوگ سبھی بھائی محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں. تو بولے چلو ٹھیک ہے. پوچھے کہ نماز بھی پڑھتے ہو؟ بولا ہاں ہم لوگ سب دیندار فیملی سے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں. صحابہ تھے تو بھائی اللہ والے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. تو میرے بھائی بولے رسول اللہ بولے کہ جاؤ اور مین گیٹ میں پردہ لگا دو. اور ہم لوگ کے جیسے مسلمان تھے نہیں جو پوچھیں گے کیوں، ہم لوگ ہر بات پہ کیوں ضرور پوچھتے ہیں. تو صحابی تھے تو گئے اور پردہ لگا دیا جیسے نبی نے کہا. اس کے بعد اس کے لائف میں خوشحالی آنے لگی، پیسہ آنے لگا، برکت ہونے لگا پیسہ میں. پھر وہ رسول اللہ کے پاس گئے، کام ہونے کے بعد گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ کیا ہوا، وہ پردہ میں کیا تھا جو پردہ لگائے تو میرا اتنا اچھا خوشحالی ہونے لگا، پیسہ میں بھی برکت ہونے لگا. بولا وہ پردہ میں کچھ نہیں تھا. روزی میں برکت نہ ہونے کا دو ہی ریزن ہو سکتا ہے، پہلا حرام کی کمائی، دوسرا بے نمازی. بولا حرام کی کمائی تو میں کرتا ہوں نہیں اور بے نمازی بھی نہیں ہوں. بولا حرام کی کمائی تو تم نہیں کرتے تھے لیکن تمہارے گھر میں جو آتے جاتے لوگ تھے راستے کے، جب پردہ نہیں تھا تو بے نمازی کی نظر جاتی تھی گھر پہ، گیٹوں پہ تھوڑا بہت کچھ نظر چلے جاتا ہوگا، اسی لیے تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتا تھا، تمہارے روزی میں برکت نہیں ہوتی تھی. بے نمازی ایسا ہے، قسم خدا کی جو بے نماز نہیں پڑھتے جس گھر میں، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سوچ رہا ہوں وہ کیسے کاٹ سکتا ہے اتنے اچھا زندگی بنا نماز کی. تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات نے سن لی یہ روایت. میں صرف روایت پہ کلام کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ ان بھائی پہ. اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو ان بھائی تک پہنچا دیجیے گا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو روایت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا کماتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے پہ پردہ لگا دو، پردہ ٹانگ دو. تو یہ پردہ ٹانگ دیا گیا اور پھر یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر خوشحالی آ گئی ہے اور فاقے جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کی نظروں کی نحوست جو ہے تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی. اس طریقے سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں. بہرکیف اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل من گھڑت بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے. اب سوچو، پھر میں وہی بات کہتا ہوں، اللہ معاف کرے، تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں میں، لیکن ان جھوٹی روایتوں کو بیان کرنا چھوڑ دو. خدا کا خوف کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے روز قیامت؟ یہ منہ دکھاؤ گے کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ پہ جھوٹ بول کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے؟ کیا یہ منہ دکھائیں گے آپ؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ کتابوں کا ذخیرہ ہے. آپ منتخب احادیث میں سے بیان کریں، حیات الصحابہ میں سے بیان کریں، فضائل اعمال میں سے بیان کریں. فضائل اعمال میں جو روایتیں ہیں ان پہ جو کلام کیے گئے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا کرے عوام کے. تو یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جو امیر صاحب بیان کر رہے ہیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں وہ.
اگر اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجھ پہ عمدن جھوٹ بولے، جان بوجھ کے جھوٹ بولے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تو بڑی شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لوگوں کو لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بس واہ واہی، یا پھر جو ہے لوگوں کو بس اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا اس تعلق سے۔ تو یہ جو دو واقعے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کو سن لیجئے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا، مفتی صاحب ایک واقعے کی حقیقت معلوم کرنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت مریم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اگر آپ حکم دے تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگ لوں۔ حضرت مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ روایت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، جہاں تک سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مریم سے یہ سوال کیا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا ہو کہ میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے، آپ کیا چاہتی ہے، میں زندگی مانگ لوں، اور قبر پہ گئے ہو اس طریقے سے سوالات کیے ہو، ایسی کوئی روایت سرے سے ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے اور حضرت مریم پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں بھی اس کی حقیقت نہیں ملتی۔ تو یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، جھوٹا واقعہ، اس کو بیان نہ کریں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ موت بڑی سخت چیز ہے، موت کی گھبراہٹ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ معراج کی رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مقامات پر نماز پڑھنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی؟ وہ 3 مقامات یہ ہیں: نمبر 1، مدینہ منورہ کی پاک سرزمین جس کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ہونے والی تھی۔ نمبر 2، طور پہاڑ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا تھا۔ نمبر 3، بیت لحم یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا ان 3 جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نماز ادا کی تھی یا نہیں؟ یہ بہت مشہور روایت ہے، اس کو بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے علامہ دیکھے ہم نے اس کو بیان کرتے ہوئے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ علامہ ابو عبد الرحمن مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بالکل من گھڑت کہا ہے، بالکل من گھڑت کہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب معراج کا واقعہ پورا درست، اس میں بہت سی چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر رکھی ہے، جیسے کہ جوتوں سے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلایا گیا، اتحیات کا جو پورا واقعہ ہے وہ وہیں کا ہے۔ یہ بالکل جو ہے نا بے سند باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اور جیسے وہ من گھڑت باتیں ہیں ویسے یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ البتہ معراج کا پورا واقعہ آپ کو سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا، تفسیر میں مل جائے گا، آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔